بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل دامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وعز اسمہ وجل ذکرہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرورام حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین سامعین و ناظرین رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام ہم سب کو 15ویں سالانہ فہم دین کورس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے حج کے اسرار و رموز۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو حج کے اسرار و رموز سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رب ذوالجلال تمام حضرات و خواتین کو بار بار حج کی سعادت عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے انسان کو اپنا قرب عطا کرنے کے لیے جن عبادات کا حکم دیا ہے، حج ان عبادات میں ایک نہایت اہم اور منفرد عبادت ہے جو مخصوص اوقات میں مخصوص مقامات پر مخصوص افعال کی ادائیگی سے مکمل ہوتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی متعدد آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فرامین جہاں ان میں حج
کے لزوم کا اور فرضیت کا بیان ہے، وہاں حج کی مختلف حکمتوں کو بھی اجاگر کیا گیا ہے۔ وہ کون سے رموز ہیں جن کی پیش نظر اسلام میں یہ لازم رکھا گیا کہ جو بندہ صاحب استطاعت ہے وہ ضرور یہاں پہنچے اور خالق کائنات جل جلالہ کے حکم کے مطابق مناسک کو ادا کرے۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلی حکمت اسلام کے ساتھ وابستگی کا اظہار ہے۔ رب ذوالجلال کو یہ ازل سے پتہ تھا کہ سب سے آخری دین اسلام جو سب سے جامع دین ہوگا اور جس کے بعد پھر اور کسی دین کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی اور وہ پوری کائنات کا دین ہوگا، اس کے ماننے والے شرق و غرب، شمال و جنوب ہر طرف موجود ہوں گے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد بھی قیامت تک اسلام کے حاملین اور علمبردار موجود رہیں گے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے ان قیامت تک آنے والے لوگوں کے لحاظ سے بھی اور جو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین وصول کر رہے تھے، ان سے لے کر ہمیشہ تک کے لیے یہ لازم کیا کہ ہر شخص اپنے عہد میں اپنے اسلام کے اظہار کا یہ طریقہ اختیار کرے کہ اگر اس کے پاس استطاعت ہے تو وہ ضرور وہاں پہنچے جہاں سے یہ سورج طلوع ہوا اور جہاں سے اس چاند نے دنیا کو تابناک کرنا شروع کیا۔ ہر شخص اپنے دل کے ایمان اور اپنے دل کے یقین کو جس وقت محسوس کرتا ہے اور اسے ہر لمحہ یہ لذت محسوس ہوتی ہے کیا اس سے صدیوں قبل جو چاند طلوع ہوا تھا اس کی چاندنی اب تک میرے دل میں موجود ہے، تو میں جا کے ان آفاق کی زیارت کروں جن آفاق سے یہ چاند طلوع ہوا۔ اور آج بھی اسلام کی عظمتیں اور سطوتیں جو نظر آتی ہیں تو میں اس خاک کی زیارت کروں جہاں سے کاروان اسلام نے اپنا نہایت ہی عظمتوں والا سفر شروع کیا تھا۔ اسلام کے ساتھ وابستگی اور اس لذت کے اظہار کے لیے حج کا یہ عظیم سفر رکھا گیا۔ انسان جس گھاٹ سے پیتا ہے اس گھاٹ کی ہر بوند کو سلام کرتا ہے، اور اس کے پاس جو پانی کسی ندی سے ہوتا ہوا نالی کی شکل میں اس کے کھیت کو سیراب کر رہا ہے، اس کے دل کے اندر ایک تحسس اور جستجو ہے کہ یہ آتا کہاں سے ہے، اس کا منبع کیا ہے، اس کا اوریجن کہاں ہے، یہ کہاں سے پھوٹ رہا ہے اور میرے کھیت تک پہنچ رہا ہے۔ وہ منابع اور وہ مظاہر دیکھنے کے لیے انسان کے دل میں ایک تڑپ ہوتی ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیشہ کے لیے اسلام سے اور اسلام کے معارف سے اپنے دلوں کی کھیتیاں سیراب کرنے والوں کو یہ جذبہ، شوق اور یہ ذوق عطا فرمایا کہ انہیں اس سلسلہ میں جس وقت محبت اور عظمت کا وہ سبق یاد آئے کہ میرے دل میں آج میری تشنگی کو جس نے دور کیا ہے اور جس نے میری روح کو سیراب کیا ہے، میں جا کر دیکھوں یہ منبع پھوٹا کہاں سے ہے اور یہ چشمہ کہاں سے نکل رہا ہے کہ جس سے آج بھی کروڑوں سینے سیراب ہو رہے ہیں۔ لہذا اپنے اسلام کے ساتھ اپنی وابستگی اور اس لذت کے حصول کے لیے ایک چانس شریعت کے لحاظ سے رکھا گیا
کہ اگر اس کے پاس استطاعت ہے تو وہ ضرور پہنچے تاکہ اس کو نئی زندگی بھی مل جائے، اسلام کی نئی تابندگی بھی مل جائے، اس کا ذوق بھی بالکل بے غبار ہو جائے اور اس کو ایک نئی زندگی، نئی توانائی حاصل ہو جائے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس امت کے لیے حج کا یہ حکم لازم فرما دیا، اور اس لحاظ سے بھی یہ حکمت بڑی عظیم حکمت ہے کہ کعبۃ اللہ کے ساتھ جو اس امت کا تعلق ہے وہ تعلق ایک انفرادی تعلق ہے، چونکہ یہود اور نصارہ کا کوئی رشتہ کعبۃ اللہ سے نہیں، اور یہ رشتہ صرف اور صرف ہمارا ہے کہ ہمارے خیالات کے کارواں بھی ادھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور ہمارے جذبوں کی حرارت بھی اسی مقدس گھر سے میسر آتی ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حج کی ان عظمتوں کو بیان کیا، ایسے میں پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بڑا ہی اہم فرمان ہے، جس کو ترمذی میں روایت کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من ملک زادا وراحلا، جو شخص زاد رکھتا ہے، سواری پاس موجود ہے جس کی وجہ سے وہ وہاں پہنچ سکتا ہے، اور اس کے باوجود وہ نہیں جاتا، فرمایا فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، تو پھر کوئی نہیں، خواہ وہ یہودی ہو کے مر جائے یا وہ نصرانی ہو کے مر جائے۔ دوسرے مقام فرمایا فلیمت یہودیا او نصرانیا، وہ مر جائے خواہ وہ یہودی ہونے کی حالت میں یا نصرانی ہونے کی حالت میں۔ تو یہ بطور خاص یہودیت اور نصرانیت کی طرف اس کو منسوب کر دیا کہ جس کو استطاعت ملی ہے، جانے کے اخراجات بھی موجود ہیں، اس کے باوجود وہ نہیں جاتا، تو پھر اس نے اپنے مرکز سے اپنی نسبت اور اپنی رغبت کو خود کمزور کیا، اور اس نے اپنے آپ کو یہودیت کی طرف منسوب کر لیا اور عیسائیت کی طرف منسوب کر لیا۔ تو اس حدیث شریف سے یہ ماخوذ ہے کہ اسلام کا جو رشتہ کعبۃ اللہ کے ساتھ ہے، یہ رشتہ ہرگز یہودیت کو نہیں دیا گیا اور نہ ہی عیسائیت کو یہ تعلق دیا گیا۔ کعبۃ اللہ کے ساتھ اور حرم پاک کے ساتھ جو تعلق ہے وہ مضبوط ترین اور امتیازی تعلق جو ہے اسلام کا ہے۔ تو وہاں اس مقدس دیار کی حاضری اور وہاں جانا اور وہاں جا کر ان مناسک کو ادا کرنا، یہ اپنی طرف سے اس خاص رشتے کا اظہار ہے کہ میں اس سرزمین پر کعبے کا وارث ہوں، کعبے کا حامی ہوں، کعبے کا نگہبان ہوں، اور حرم سے میرا تعلق ہے اور میرا رشتہ ہے۔ اور پھر جس وقت حرم کے حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پہ جاتا ہے تو اپنے خاص اس اعزاز کا اظہار کرتا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے مجھے ان مقامات کے ساتھ جو تعلق دیا ہے وہ کسی اور کو دنیا میں میسر نہیں ہے، وہ کسی دوسرے دین کے حامی کو وہ رشتہ خالق کائنات نے عطا نہیں کیا۔ لہذا حج کے اسرار و رموز میں یہ بات سر فہرست ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اور قیامت تک کے لیے یہی دین جو ہمیشہ کا دین قرار دیا۔ تو اس دین کے متوالوں کو جذبہ دینے کے لیے، ان کو ہر لمحہ نئی تابندگی عطا کرنے کے لیے، اور ان کے دین اور ایمان کو ایک ثبات عطا کرنے کے لیے خالق کائنات جل جلالہ نے جہاں قرآن مجید کی شکل میں ایک بہت بڑا سہارا عطا فرمایا ہے، وہاں کعبۃ اللہ کی شکل میں اور وہاں کی حاضری کے ساتھ رب ذوالجلال نے ایک بہت بڑا مسلم امہ پر احسان کیا ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے بظاہر چلے جانے کے بعد بھی اب تک اور ہمیشہ کے لیے یہ جذبوں کا گلستان ہمارے سامنے موجود ہے۔ جس کے پاس استطاعت نہیں وہ تڑپ رہا ہے اس کے لیے کہ مجھے استطاعت مل جائے تو میں حاضر ہو جاؤں، اور جس کے پاس استطاعت ہے اس کو یوں ایمان کا معیار بنا دیا گیا، ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، کہ جو بندہ استطاعت کے باوجود نہیں جاتا تو وہ منکر ہے اور خالق کائنات جل جلالہ اس سے بے نیاز ہے۔ لہذا ایمان کی حلاوت کو محسوس کرنے کے لیے اور اپنے ایمان کی اس عظمت کے اظہار کے لیے لازم کر دیا گیا
کہ جس کے پاس استطاعت ہے وہ ضرور وہاں پہنچے تاکہ اس کی بیٹری بھی چارج ہو جائے، مناسک ادا ہو جائیں، اور یہ پتہ چلتا رہے دنیا کو کہ مسلم امہ اپنے مرکز سے وابستہ ہے اور اس کا تعلق کمزور نہیں ہوا۔ یہ کعبے سے تعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور قرآن مجید سے تعلق، یہ وہ سہارے ہیں جو مسلم امہ کو ہر لمحہ کامرانی کی طرف متوجہ کرنے والے ہیں۔ اور جس وقت زوال اس امت کی طرف آنے لگتا ہے تو جو چیز اس امت کو عروج عطا کرتی ہے وہ یہی سہارے ہیں جو رب ذوالجلال نے اس امت کو بطور خاص عطا فرمائے ہیں۔ دوسرے نمبر پر رب ذوالجلال تمام مخلوق کا خالق ہے اور رب سب کا ہے، پورے عالمین کا، اور ان میں سے مولا جو ہے وہ صرف مسلمانوں کا ہے۔ ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لهم۔ وہ رب تو رب العالمین ہے، کھلاتا سب کو ہے، پلاتا سب کو ہے، دیتا سب کو ہے، پیدا بھی سب کو کیا اور سب کو پروان بھی چڑھاتا ہے، ہر لمحہ اسی کا کھا کے کافر بھی گزارا کر رہا ہے، مگر اس نے اپنے آپ کو مولا جو کہا تو صرف مومن کا مولا کہا، کافر کا مولا اپنے آپ کو نہیں کہا۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے پھر اس مومن کے ساتھ جو اللہ نے اس کو اعزاز بخشا ہے اس کے لحاظ سے پھر خالق کائنات جل جلالہ نے جہاں مشرکین کو نجس قرار دے کر ان کو اپنے گھر سے دور رکھا ہے، وہاں ان ایمان والوں کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی ہے اور اپنے گھر کی طرف بلایا ہے اور ان کو یہ اعزاز دیا ہے کہ میں جیسے تمہارا مولا ہوں، میں تمہیں اپنے گھر کی دعوت دے رہا ہوں، میرے گھر میں آ جاؤ۔ لہذا حج کا یہ دوسرا پہلو ہے کہ یہ ضیافت ہے رب ذوالجلال کی طرف سے، اور خالق کائنات جل جلالہ لوگوں کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے رہا ہے اور بلا رہا ہے، اور جو جا رہا ہے حج کی طرف اور اس کعبے کی طرف اور ادائیگی مناسک کی طرف تو وہ یہ محسوس کرے کہ اس کو خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے گھر کی ضیافت کے لیے چن لیا ہے۔ اور رب ذوالجلال جن کو اپنے گھر بلا لیتا ہے، ایک عام انسان، ایک عام ذات، اس نے جب کسی کو دعوت دی ہو اپنے گھر کی اور بلایا ہو تو اس کے لیے اہتمام کرتا ہے اور اس کی حاجات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو خوش کرتا ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے جب اپنا گھر اس کو عظمت دی اور اس گھر کی طرف ان لوگوں کو دعوت دی، اور پھر جس وقت یہ لوگ پہنچتے ہیں تو خالق کائنات جل جلالہ کی ضیافت سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور اس ضیافت کی وجہ سے ان بندوں کو حصی معاملات میں بھی عظمتیں ملتی ہیں، اور رب ذوالجلال مانوی طور پر بھی ان بندوں کو اپنی طرف سے عظمتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اور یہ اعلان خالق کائنات جل جلالہ نے بطور خاص کروایا تھا جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گھر کو پاک کر چکے تو خالق کائنات نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں اعلان کرو حج کا، یاتوک الرجال وعلی کل ضامر، کہ وہ پیدل چل کے بھی آئیں اور وہ دبلی سواریوں پر بھی آ جائیں، یاتین من کل فج عمیق، آئیں ہر دور کے راستے سے۔ کیوں آئیں؟ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ اپنے منافع کو دیکھ سکیں، اپنے منافع پا سکیں، اپنے منافع حاصل کر سکیں۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو جاؤ اور اعلان کر دو۔ انہوں نے اعلان کیا اور رب ذوالجلال نے فرما دیا علیک النداء وعلی البلاغ، آواز دینا تمہارا کام ہے اور پہنچانا میرا کام ہے۔ اس وقت انہوں نے آواز دی، ارواح نے آواز سن لی، جنہوں نے لبیک کہہ دیا وہ اس گھر کی حاضری کے لیے پہنچتے ہیں، اور خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے گھر کی ضیافت جو تھی اس کا اعلان اپنے خلیل علیہ السلام سے کروا کے پھر فرمایا مقصد کیا ہے؟ تاکہ آؤ تمہارے منافع مل جائیں۔ تو حج میں منافع دینی بھی ہیں، دنیاوی بھی ہیں، حصی بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے یہاں اپنے گھر کی جو ضیافت کی جامعیت ہے وہ بیان کر دی کہ ایک چھوٹی سی ذات کسی کو بلائے تو اس کی بھی یہ کوشش ہے کہ جو آیا ہے اس کو خالی نہ بھیجا جائے، اس کو کچھ نہ کچھ دیا جائے۔ اور میں تمہیں اپنے گھر بلا رہا ہوں اور اس کے لیے کہ خود کہہ رہا ہوں تاکہ تمہیں تمہارے منافع میسر ہو جائیں، تمہیں فائدے دینا چاہتا ہوں، تمہیں منافع سے مالا مال کرنا چاہتا ہوں۔ لہذا یہ حج کا
وہ خاص پہلو ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے بندے کو اپنے گھر بلا لیا ہے، اپنا مہمان بنا لیا ہے، اور اپنا مہمان بنا کر اس کی عظمت کو یوں بلند کیا ہے کہ ذرے کو آفتاب بنا دیا ہے کہ وہ جس کو شاید محلے کے اندر کوئی عام انسان بھی اپنا مہمان بنانے کو تیار نہ ہو، رب ذوالجلال نے کرم کرتے ہوئے جب اس کو اپنے ہاں مہمان بنایا ہے اور اس کے لیے خاص استعمال کیے ہیں الفاظ الحاج وفد اللہ، حاجی اللہ کا ڈیلیگیشن ہے، اللہ کا وفد ہے، یہ رب ذوالجلال کا مہمان ہے، تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس کو اپنے گھر کی طرف دعوت دے کر، گھر کی طرف بلا کر حج کے اس پہلو کو اجاگر کر دیا کہ خالق کائنات نے یہ لوگوں کے لیے ایک وسیلہ بنایا، ایک وسیلہ بنایا، ایک ربط کا ذریعہ بنایا کہ بکھرے ہوئے انسان دنیا میں مختلف مقامات پر خالق کائنات جل جلالہ نے ان کو اپنے گھر کی اس وحدت کے ساتھ منسلک کر کے اپنا وہ پیار عطا کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دور نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تو ویسے بھی شارک سے قریب ہے، مگر ان کو خاص اپنی طرف سے نسبت دینے کے لیے خالق کائنات نے ان کو یہ موقع دیا کہ ہم نے تجھے بندوں میں سے چن لیا ہے اور تجھے اپنے گھر کی طرف منسوب کر لیا ہے۔ یہاں پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ جس میں پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام امور کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ ارشاد فرما دیا کہ جس وقت ایک انسان چلتا ہے اور چلتے چلتے وہ اس مقدس دیار میں پہنچتا ہے کہ جہاں پر خالق کائنات جل جلالہ نے اس کے لیے عظمتیں رکھی ہیں، بیت اللہ کا قرب اس کو میسر آ جاتا ہے تو اسے کیا ملتا ہے، اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا الحجاج والعمار وفد اللہ، جتنے حاجی ہیں اور جتنا عمرہ کرنے والے ہیں، حاجی اور معتمر، حاجی اور عمرہ کرنے والا، فرمایا یہ اللہ کا ڈیلیگیشن ہے، یہ وفد ہیں، وفد اللہ، اللہ کا وفد۔ اور یہ ان کی حیثیت اب کیا ہے؟ فرمایا ایک ہے، ایک بندہ یہاں بیٹھے ہوئے خدا سے مانگے تو یہاں بھی وہ شارک سے قریب ہے، اور اس نے اعلان کر رکھا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا تم مانگو میں تمہیں دوں گا۔ مگر ایک ہے جب اللہ کے گھر میں چلا جائے اور وہاں جا کے مانگے، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اب جب وفد اللہ کہلاتا ہے، اللہ کا مہمان ہے، ان سالوہ آتاہم، اگر رب سے مانگیں گے تو رب ان کو عطا فرمائے گا، وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ، اگر اس سے معافی چاہیں گے تو رب معاف کر دے گا، وَإِن دَعُوا اسْتُجِيبَ لَهُمْ، اگر یہ رب سے دعا کریں گے تو رب ذوالجلال ان کی دعا کو قبول کر لے گا۔ اور صرف یہی نہیں، فرمایا خود تو ان کے وارے نیارے ہو گئے اور خود عظمتوں کے معراج تک پہنچ گئے۔ فرمایا وَإِن شَفَعُوا شُفِّعُوا، اگر یہ کسی کی سفارش کریں گے تو رب ان کی سفارش کو بھی قبول کر لے گا۔ یعنی رب کا وفد ہونے کی وجہ سے، رب کے گھر کے مہمان ہونے کی وجہ سے اب ان کی حیثیت جدا ہو گئی ہے، اپنا ہر انداز ان کا جدا ہے، جو دعا کرتے ہیں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، اور پھر اس انداز میں ان کو شفیع بنا دیا گیا ہے۔ اگر کسی کی سفارش کرتے ہیں، کسی کے بارے میں دعا کرتے ہیں تو رب ذوالجلال نے ایسی شان عطا کر دی ہے کہ خالق کائنات ان کی بات کو مسترد نہیں کرتا، اپنے اس گھر کی عظمت کی وجہ سے کہ جہاں پہنچ گئے ہیں رب ذوالجلال سمجھتا ہے کہ اب ان کا حق میری رحمت میں زیادہ بن گیا ہے، لہٰذا وہ جس کے لیے سفارش کرتے ہیں اس کے لیے بھی دعا کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ صرف وہاں ہی نہیں، یہاں تک حدیث صحیح میں آ گیا کہ حاجی جب واپس آ جاتا ہے، جب تک گھر نہیں پہنچ جاتا، رستے میں بھی جو اس سے دعا کرواتا ہے رب ذوالجلال اس حاجی کی دعا اس کے حق میں بھی قبول فرما لیتا ہے، کیونکہ رب کے گھر میں گیا ہے، خاص اس کی شان ہو گئی ہے، اس کی نسبت بدل گئی ہے، اس کو خاص اعزاز مل گیا ہے۔ لہذا یہ دوسرا پہلو ہے حج کی اسرار و رموز میں کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ایک انسان کو جو اپنے آپ کو دور سمجھتا تھا اپنے حواس کے لحاظ سے، رب ذوالجلال نے اپنے گھر میں اس کے حواس کو ایسا سیراب کیا ہے کہ اب اسے محسوس ہونے لگا ہے کہ میں دور نہیں ہوں، رب شارک سے قریب ہے۔ اب اس بندے کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ میں دور نہیں ہوں بلکہ میں بھی اپنے رب کے قریب ہوں۔ یہ تو پورا انداز ہے وہاں اس مقدس بیت کا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے
ينزل على هذا البيت في كل يوم 120 رحمة. خالق کائنات جل جلالہ روزانہ کعبۃ اللہ پر 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور 120 رحمتیں روزانہ کعبۃ اللہ پہ نازل کی جاتی ہیں. ان کی تقسیم کیا ہے؟ 60 للطائفین، ان میں سے 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کو ملتی ہیں جو اس گھر کے گرد چکر لگا رہے ہیں. مخصوص انداز میں 60 رحمتیں ان کو دے دی جاتی ہیں. وَأَرْبَعُونَ لِلْمُصَلِّينَ، اور وہاں جو پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں 40 ان کو دے دی جاتی ہیں. وَعِشْرُونَ لِلنَّاظِرِينَ، اور جو وہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں 20 ان کو بھی عطا کر دی جاتی ہے. یہ خالق کائنات کے گھر میں پہنچ جانے کے بعد اس گھر کا اعزاز ہے، اور گھر والوں کے لیے اتنا بڑا حصہ ہے کہ گھر میں ہے، اب مہمان ہے خدا کے، وفد ہے اللہ کا، رب ذوالجلال نے نواز دیا ہے. فرمایا جو چکر لگا رہا ہے اس کا اپنا کوٹا ہے، جو صرف نماز پڑھ رہا ہے اس کا اپنا کوٹا ہے، اور جو نہ چکر لگا رہا ہے اور نہ نماز پڑھ رہا ہے، صرف رحمت خداوندی کا منظر بیٹھا دیکھ رہا ہے، دائیں بائیں کعبہ کی بیٹھا ہے اور اس کی نگاہیں کعبے پہ لگی ہوئی ہیں، وہ دیکھ رہا ہے. فرمایا رب ذوالجلال اس انسان کو بھی اپنی طرف سے 20 رحمتیں عطا فرما دیتا ہے. تو یہ پورا منظر وہاں پر خالق کائنات جل جلالہ کے گھر کا ہے، اور یہ پہلو ہے وہ خاص طور پر کہ رب ذوالجلال نے ان بندوں کو چن لیا، اپنے گھر کا دیدار بھی کرا لیا، اور اپنے گھر کا مہمان بنا کر دوسروں سے ان کی شان بڑھا دی، اور ان کو اپنی رحمت کے خاص کوٹے عطا فرما دیے. وہ گھر تو گھر ہے، پورا مکہ شریف. اس کی حیثیت یہ ہے، ابن جبیر بہت بڑا سیاح تھا، اور اس نے دنیا کے بہت سے شہروں کو دیکھا، ملکوں کو دیکھا. جب وہ شرق و غرب کو دیکھنے کے بعد جب اس نے انالیسس مرتب کیا اور رحلہ ابن جبیر کے اندر اپنے کومنٹس لکھے، تو مکہ شریف کے بارے میں کہنے لگا ان مکہ تتسع لحجاجها اتساع الرحم لمولودہ. ابن جبیر کا ایک جملہ ایک درجنوں داستانوں سے بھاری ہے. کہنے لگے سارے شہر بڑا پیار کرتے ہیں اپنے مکینوں سے، مکہ شریف کا ایک خاص انداز ہے. وہاں حج کے لیے جو لوگ جاتے ہیں ان کا مکہ اہتمام کیسے کرتا ہے، ان سے مکہ پیار کیسے کرتا ہے، اور ان کو مکہ اپنی آغوش میں کیسے لیتا ہے. ہمارے ہاں عرف عام میں جب سب سے بڑا جملہ بولنا ہو تو یہ بولا جاتا ہے کہ یوں جیسے ماں کسی کو اپنی آغوش میں لے لے، اتنا پیار جتنا ماں بچے کو آغوش میں لے لیتی ہے تو وہ پیار کا منظر ہوتا ہے. یہ ہمارے پاس آخری جملہ ہے ابن جبیر کا جملہ. اس سے اگلا جملہ ہے ابن جبیر کہنے لگے مکہ شریف حاجی سے اس قدر پیار کرتا ہے اور حاجی کو ہر لحاظ سے اس قدر محفوظ کرتا ہے، فرمایا جیسے ماں کا رحم اپنے بچے کو محفوظ کرتا ہے. وہ خاص وقت جس میں بچہ ماں کے شکم میں ہے اور وہ رحم اس کو غذا بھی دے رہا ہے اور اس کو محفوظ کر لیا ہے اور ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے اور ایک خاص ماحول میں اس کو رکھا ہوا ہے. ابن جبیر اپنے سارے تاثرات کو اس جملے میں بند کر گئے. فرمایا مکہ شریف اپنے حاجی کو یوں رکھتا ہے جیسے ماں کے رحم میں بچہ ہوتا ہے، اور وہ رحم اس کے لیے حفاظت کا کردار بھی ادا کرتا ہے، غذائیت کا کردار بھی ادا کرتا ہے. فرمایا ایسے مکہ شریف اپنے حاجی کا خیال رکھنے والا ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمتیں بیان کی، ان کے لحاظ سے امت میں یہ ہمیشہ یہ تاثر ابھرا اور قافلے چلے مکہ شریف کی طرف، اور اللہ کے گھر کے شوق میں لوگ بڑھتے رہے، اور ایسا سلسلہ ہمیشہ جاری رہا. حضرت علی بن موفق نے 60 حج کیے. جب 60 حج مکمل کر چکے حتیم میں کھڑے تھے، حتیم کعبہ میں یہ خیال آیا حج گنتی میں تو 60 کیے ہیں، پتہ نہیں میرا کوئی قبول بھی ہوا ہے یا نہیں، کرنے کو میں نے 60 کر دیے ہیں، رب ذوالجلال نے میرا ان میں سے پتہ نہیں کوئی ایک بھی قبول کیا ہے یا نہیں. بڑے مضطرب ہو گئے، بے چین ہو گئے، ایسے عالم میں کھڑے تھے کہ ان کو آواز آئی، خالق کائنات جل جلالہ کا یہ پیغام ملا، یابن موفق هل تدعو الى بیتک الا من تحب. ابن موفق اب بھی سوچتے ہو کہ کون سا قبول ہوا کون سا قبول نہیں ہوا، کیا حج کر کے مجھے کچھ ملا یا نہیں ملا. یہ آواز آئی کہ کبھی تم نے جو تمہیں انسان ناپسند ہو وہ بھی اپنے گھر میں کبھی بلایا ہے، تم اسی بلاتے ہو جو تمہیں پسند ہوتا ہے، تو پھر رب نے تمہیں 60 بار اس لیے بلایا ہے کہ رب تجھ سے پیار کرتا ہے.
خالق کائنات جل جلالہ نے دلاسا دیا، اللہ کی رحمت نے آواز دی کہ تم اپنی حیثیت کو دیکھو، اپنے گھر تم من پسند کو بلاتے ہو، اسے دعوت دیتے ہو، فرمایا تمہیں جو تمہارے رب نے 60 مرتبہ اپنے گھر میں بلایا ہے تو تم خوش رہو، اس کی رحمت پہ یقین رکھو اور اس کی رحمت پہ بھروسہ کر لو کہ اس نے تمہارے ساتھ پیار کیا ہے، اس واسطے ہی اس رب نے تمہیں اپنی طرف بلایا ہے۔ ایسے ہی حج کے اسرار و رموز کے لحاظ سے جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو یہ حج ایک لذت توحید کا سلیبس ہے، اس میں بیان توحید ہے اور زور عقیدہ توحید ہے۔ دیکھو جس وقت ایک انسان دیکھتا ہے کہ رب ذوالجلال نے وحدت کا پرچار کروایا اپنے پیغمبروں سے علیہم السلام سے، اور لوگوں کو پتھروں سے پیچھے ہٹا دیا، بتوں سے پیچھے ہٹا دیا، ہر چیز سے پیچھے ہٹا کر اپنے دربار میں جھکایا، اب پھر جس وقت اسلام اور احکام اسلام کے جو ہے وہ نافذ ہے اور حج کی فرضیت آ گئی ہے، تو پھر پتھروں کے گرد پھر چکر شروع ہو گئے ہیں۔ وہ بھی تو پتھر ہے جو خانہ کعبہ میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر وہ بھی حجر اسود بھی تو ایک پتھر ہے جس کو چوما جا رہا ہے۔ کچھ لوگ تانا دے رہے تھے، مستشرقین نے یہاں تک لکھ دیا کہ حج بھی ایک قسم کی وثنیت ہے، بت پرستی ہے، وہ یہ سوچ رہے تھے، اور ادھر سے حج کی جو اسرار کی کھیتی ہے اس میں یہ پھول خوشبو عطا کر رہے تھے کہ یہ وثنیت نہیں ہے، یہ پھر بت پرستی کا سبق نہیں ہے، بلکہ یہ تو زور توحید ہے کہ انسان یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں رب کو یوں مانتا ہوں، وہ اس نے روکا تو میں پتھروں سے پیچھے ہٹ گیا اور ہمیشہ کے لیے میں نے توبہ کر لی۔ یعنی اس وقت جب اسلام آیا اور لوگ بت پرستی چھوڑ کر ایمان کی طرف آ گئے، اور فرمایا اب ایمان اتنا مضبوط ہو گیا ہے، اب پتھر کے گرد چکر لگاتا ہوں تو مجھے بت پرستی کا کوئی وام نہیں پڑتا، اس واسطے کہ رب نے اس قدر زور توحید دے دیا ہے کہ میں نے اپنے دل کو یہ پوری طرح مطمئن کر لیا ہے کہ ایمان نام ہے اللہ کی مرضی کا۔ اگر خالق کائنات جل جلالہ نے پھر پتھروں کے گرد چکر لگانے کا حکم دے دیا ہے تو میں چکر لگا کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان میری اپنی مرضی کا نہیں، ایمان میرے رب کی رضا کا نام ہے، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس کا عبد ہوں، اس کا رقیق ہوں۔ تعبداً و رقا کے نعرے لگا کر کعبے کے گرد یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ لوگ اور ہیں جو پتھروں کی طرف دیکھتے ہیں تو پتھروں میں گم ہو جاتے ہیں، فرمایا میں نے پتھروں کو مسترد کر کے پھر رب کے کہنے کے پر پتھروں کے گرد چکر لگا کے دنیا کو بتایا ہے کہ رب کی رضا کے حصول کے لیے جب کسی رستے میں چلتا ہوں تو اب کچا نہیں ہوں کہ یہ معمولی چیزیں میری توجہ کو پیچھے ہٹا لے، فرمایا ان پتھروں کے گرد چکر لگا کر پھر بھی میرا ذہن 100% صاف ہے کہ ان پتھروں کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ دیا ہوا ہے میرے رب نے عطا فرمایا ہوا۔ یہ ایک خاص لذت توحید اور خاص انداز ہے کہ توحید میں پختگی آ گئی ہے، اب درمیان میں پتھر ہیں بھی ان کی طرف توجہ نہیں، نہ ان کی طرف عبادت اور تعبد کی کوئی نسبت ہے۔ چکر لگاتا کہتا تعبداً و رقا، لبیک تعبداً و رقا، کہ میں چونکہ ہوں اس کا بندہ، تو مولا جیسے کہے بندے نے کرنا ہوتا ہے، میں ہوں غلام، میں ہوں رقیق، مرضی میرے مولا کی ہے، مرضی میری نہیں۔ اس نے مجھے ہٹا دیا پتھروں کی بندگی سے اور میں ہٹ گیا اور ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا۔ اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ تو نے ان کی بندگی سے جو ہٹایا تھا تو اب ان کی طرف دیکھنے کا بھی حکم نہ دے، ان کی طرف متوجہ ہی نہ کر، ان کی طرف مجھے جانے ہی نہ دے، فرمایا میں نے اپنا آپ اور اپنی چاہت اپنے رب کے سپرد کر دی ہے۔ اس نے کہا کہ ان پتھروں کے گرد چکر لگاؤ تو میں نے لگانا شروع کر دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو دیکھا، فَإِنَّكَ حَجَرٌ لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ، تو پتھر ہے، نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نبی علیہ السلام کو نہ دیکھتا کہ وہ تجھے چوم رہے ہیں تو میں تجھے کبھی بھی نہ چومتا، میں اس لیے چوم رہا ہوں
کہ تجھے میرے محبوب علیہ السلام نے چوما ہے، تو یہ ایک انداز ہے کہ جس میں ایک مومن اپنے دین کا خلوص ظاہر کر رہا ہے کہ ہم نے اپنی عقل کو درمیان میں نکال دیا ہے، مرضی ہے مالک کی اور مرضی ہے محبوب علیہ السلام کی، انہوں نے جس رستے میں لگایا ہے اب یہی پتھر ان کو تعبد سے نکال دیا گیا، مگر نسبت اللہ کے انوار و تجلیات کی مل گئی ہے۔ اب وہ کعبہ پتھر ہی ہے نا، جہاں دیکھیں تو فرمایا بیٹھ کر دیکھنے والوں کو بھی 20 رحمتیں میسر آ جاتی ہیں، کیونکہ ادھر رب نے دکھایا ہے، رب نے لگایا ہے، اپنی ان کی کوئی حیثیت نہیں، عظمتیں مل گئی ہیں، اور عبادت نام کی وہ معبود ہو پتھر، یہ بالکل ذہن واش کر دیا گیا۔ تو خالق کائنات جل جلالہ کی توحید نے متوجہ کر دیا کہ جس وقت اللہ کے جلوے پتھروں پر آ جاتے ہیں، ان پتھروں پہ نظر پڑتی ہے تو بندے کو ثواب ملتا ہے۔ تو پتھروں سے جس وقت یہ تعلق اس واسطے ہے کہ رب ذوالجلال نے ادھر منسوب کر دیا، ادھر چکر لگانے کا حکم دیا، تو پھر خالق کائنات جل جلالہ کی نسبت جن جن ذوات کو میسر آ جاتی ہے ان کا احترام کرنے میں بھی رب اجر عطا فرماتا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان میں ایک معقولیت ہے، یعنی ظاہری عقل کو سمجھ آتی ہے کہ واقعی یہ عبادت کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھتے ہیں تو سر جھکاتے ہیں قیام میں، رکوع میں اور پھر سجدے میں، تو یہ ایک عاجزی کا انداز۔ عقل تسلیم کرتی ہے کہ معبود سامنے ہے، جھک جاؤ، سجدہ کرو، یہ عاجزی عقل کو سمجھ آتی ہے کہ واقعی نماز کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ پہلے ہاتھ باندھ کے ادب کیا، پھر جھک کے ادب کیا، پھر سجدے میں زمین پہ سر رکھ کے ادب کیا، یہ سمجھ آتی ہے۔ روزے کی معقولیت سمجھ آ رہی ہے کہ بندہ اگر سیر ہو اسے رب یاد نہیں آتا، تو بندہ بھوکا ہو تو پھر رب یاد آتا ہے۔ تو کسر شہوت کے لیے، شہوت توڑنے کے لیے اور اپنی مستی کو دور کرنے کے لیے اور اعضاء کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ بھوک پیاس کا فلسفہ سمجھ آتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کا دروازہ بھوک سے کھٹکاؤ، بندہ بھوکا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ روزے کی معقولیت بالکل واضح ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ کا حکم ہے، تو زکوٰۃ میں یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ ایک فقیر کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، عقل سمجھ رہی ہے کہ اس کی ضرورتیں ہیں اور اس کی حاجات ہیں، اس کے بھی بچے ہیں، یہ ضرورتیں میں زکوٰۃ دوں گا، میرا مال ستھرا ہو جائے گا، اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ یہ ساری چیزیں ان کے اندر یہ ایک معقولیت اس انداز کی ہے۔ لیکن حج کی طرف چلو اور ہر جگہ ہم معقولیت نکالتے ہیں، ہر جگہ اسرار بھی ہے، رموز بھی ہے۔ بتاؤ وہ جو علامتی ایک ستون بنا ہوا ہے اس کو کنکری مارنے سے ہوتا کیا ہے؟ ایک بے جان کو بے جان چیز مارنا، اس میں معقولیت کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ یا تو کسی کو درد ہوتا ہو کہ دشمن ہے اس کو مارے، اس کو تکلیف پہنچے، ارے وہ تو ہے ہی پتھر کا بت، یعنی ایک ستون بنا ہوا پتھر کا ستون ہے، اس کو کنکری مار رہی ہے، کنکری ماری جا رہی ہے۔ اس کے اندر حسن کیا ہے؟ فلسفہ کیا ہے؟ وہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ سارے سلسلے مختلف مقامات کے درمیان وقوف، اس کے اندر کیا چیز ہے، کیا چھپا ہوا ہے؟ اور پھر وہ جو رمی ہے اس میں باقاعدہ یہ وضاحت ہے محدثین اور فقہا کی طرف سے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ واقعی شیطان سامنے کھڑا ہے، وہ واقعی شیطان نہیں ہے، وہ تو پتھر ہے، وہ تو ایک علامت ہے اور وہاں مارنے والا مار رہا ہے۔ تو پھر اس کے اندر حسن کیا ہے؟ تو یہ حسن ہے کہ عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب کسی چیز کی عقل کو سمجھ آ رہی ہے تو پھر عقل نے رغبت پیدا کی کہ اسے مانو یہ اچھا کام ہے، اور دوسرا مقام اس سے بھی اگلا ہے کہ جب عقل کو سمجھ نہ بھی آ رہی ہو کہا جا رب کا حکم ہے۔ اس کے ساتھ حج ایک باقاعدہ زہد کا کورس ہے۔ چوتھے نمبر پر اس کی جو حکمت ہے، زہد ہے دنیا سے اپنی رغبت کو ہٹانا اور اللہ کی طرف اپنا آپ کو متوجہ کر لینا۔ تو حج اس کا ایک عملاً بہت بڑا سلیبس، کس انداز میں انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ جس ماحول میں ہے اس کے ساتھ مانوس ہے، اسی میں رہے، اس کے اپنے گھر سے ایک خاص پیار ہے، محلے کے مقابلے میں اس کا گھر بدل جائے اگر اسی محلے میں ہو تو پہلے گھر کی محبت اس کو بار بار آ کے ڈستی ہے جس میں اس نے کئی سال گزارے ہیں۔ پھر اس کو محلے سے ایک پیار ہے، شہر کے مقابلے میں اس کا محلہ بدل جائے تو پھر اس کو اپنا محلہ یاد آتا،
پھر اس کو ایک شہر سے پیار ہے پورے دوسرے ملک کے مقابلے میں، وہ اسی ملک کے دوسرے شہر میں چلا جائے اسے پہلا شہر یاد آتا ہے، پھر اس کا ایک تعلق ملک کے ساتھ ہے۔ تو رب ذوالجلال نے اس انسان کو یہ اس انداز کا کورس کرایا ہے کہ دنیا میں رہ کے اصل اپنی محبت کا جو قبلہ ہے وہ ادھر کر، اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور باقی محبتوں کو قربان کر ان محبتوں کے سامنے، اور ان محبتوں کو چھوڑ اور اس سے بے رغبتی کر۔ اور خالق کائنات جل جلالہ نے اس کا سب سے جامع جو کورس کروایا ہے وہ حج کے اندر ہے۔ ہر عبادت میں ایک ایک حصہ ہے مگر سب سے زیادہ حج میں ہے۔ اس کے لیے حکم ہوا چونکہ مکہ شریف سے باہر جتنے بھی جانے والے ہیں وہ ساری روئے زمین کے لوگ، ان کے لحاظ سے جامع حکمت کہ سب سے بڑا کام یہ ہے اپنا گھر چھوڑو، جس گھر میں مانوس تھے اس گھر کو چھوڑ کے باہر نکلو، پھر محلہ بھی چھوڑو، جس محلے سے پیار تھا بچپن گزرا ہے اس کو بھی دور کرو کیونکہ یہ حجاب بنا ہوا ہے اللہ کی محبت کے سامنے، پھر شہر بھی چھوڑ دو، پھر ملک بھی چھوڑ دو، اور پھر اپنی عادت کا لباس بھی چھوڑ دو۔ ہر وقت انسان ایک عادی لباس میں ہے، اس کی وجہ سے بھی اس کی ایک رغبت ہے تو وہ عادی لباس بھی اس کا اتروا دیا گیا۔ اور اب دیکھو فطرت کیسی ہے، فطرت یہ ہے کہ جو پہلے معلوف ہے اس کو چھوڑو۔ معلوف کیا ہے؟ سر کا ڈھانپا ہوا ہونا اور بدن کا سلے ہوئے کپڑے میں ملبوس ہونا، اور اب سر ننگا کرو اور سلے ہوئے کپڑے اتار دو، تاکہ جو پہلے معلوف ہے، جو پہلے عادت ہے، عادی جو نظام ہے وہ بدل جائے۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ مومن کی شان ہے کہ عمومی حالات میں اس کا سر ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے، اور یہ انداز اس کو اب دیا جا رہا ہے کہ اپنی معلوف چیزیں چھوڑنی ہیں، جن سے پہلے الفت ہے ان کی چھوڑنی ہے الفت۔ یہ علیحدہ علیحدہ امتحان ہوتا ہے نا۔ اب دیکھو جو علماء ہیں ان کا امتحان کیا ہے کہ وہ متشابہات میں توجہ نہ کریں، متشابہات کے اندر جی کرتا ہے کہ آگے سوچوں مگر اللہ نے روک دیا ہے۔ اب یہ امتحان عوام کا تو نہیں، کیونکہ ان کو تو توجہ کرنے کی متشابہات میں صلاحیت ہی نہیں، ان کا امتحان کیسے ہوگا؟ تو جن کی صلاحیت ہے اور جی کرتا ہے آگے بڑھے، اللہ نے روکا نہیں یہ تمہارا امتحان ہے، اس سے آگے مت جاؤ۔ تو جو کسی کی صلاحیت ہو اور جس سے امتحان ہو سکتا ہو اسی سے آزمایا جاتا ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے جو معلوف چیزیں تھیں وہ ساری چھڑوائیں، فرمایا اب سر ننگا کر لو، اب تم خاص لباس پہن لو، خاص چادریں دو، ان کو زیب تن کرو، اور پھر یہاں ہی نہیں اللہ نے جو معلوف عادتیں تھیں ان سے بھی باہر نکالا، فرمایا اب ناخن بھی نہیں اتارنے، اب بال بھی نہیں کاٹنے، اب تم حالت احرام میں ہو۔ تو کتنا بڑا انقلاب آ گیا، گھر سے لے کر احرام تک ہر ہر قدم پر محلہ چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، شہر چھوڑ دیا، ملک چھوڑ دیا، پہلے والا لباس چھوڑ دیا، اور پہلے والی عادات بھی رب نے چھڑوا دی کہ اب اس طرح رہنا ہے، سر جو ہے اس کا دھیان رکھنا ہے کپڑا نہ اس پہ آ جائے، خوشبو نہیں لگانی جو پہلے لگاتے تھے، اب ناخن نہیں کاٹنے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے تمام ہر طریقہ میں ایک تبدیلی لا کر اس کو زہد کی طرف متوجہ کر کر یہ خلاصہ بتایا، اے بندے جیسے ہم نے تیرے باہر کو بدل دیا ہے اب اندر کو بھی بدل ڈال۔ یہ تیرا ہر انداز میں جو ایک نئی صورتحال ہے اور ایک نیا انداز ہے اور جو تجھے اس زہد کی طرف متوجہ کر دیا ہے، تو یہ ایک ہمہ جہت سلیبس ہے، ہمہ جہت۔ جو لوگ حج کے مرحلہ سے گزر چکے ہیں انہیں اس لذت کا مکمل احساس ہوگا جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک یہ احساس کہ میں اپنے رب کے سامنے بیٹھا ہوں، رب کے سامنے موجود ہوں، یہ احساس ہمہ وقت برقرار رکھنا، اس کے لیے ایک بڑے مجاہدے کی ضرورت ہے۔ تو اس کو خاص لباس پہنا دیا گیا۔ چلو جب بھی چادر سفید دیکھے گا تجھے خیال آئے گا کہ میں رب کے رستے میں نکلا ہوں، میں رب کا مہمان ہوں۔ وہ چادریں بھی یاد کرائیں گی۔ جب اچانک سوچے گا کہ ننگے سر بیٹھا ہوں، میں تو کبھی ننگے سر بیٹھا نہیں تھا، تو خیال آئے گا اب تیرے رب کو تیرا ننگا سر ہی پسند ہے۔ اب جس وقت دیکھے گا میل کچیل ہے بدن پر، یہ ناخن بڑھ گئے ہیں تو میں تو کاٹتا تھا، فوراً خیال آئے گا یہ کورس ہو رہا ہے تیرا، یہ زہد کا کورس ہے۔ لہذا خالق کائنات جل جلالہ نے اس کو اتنا جامع بنایا ہے، ہر سال
ساتھ ہر سیکنڈ اس میں اتنا نور بھر دیا ہے کہ انسان جدھر بھی سوچے جدھر بھی دیکھے ایک تو ماحول ایسا ہے، سفر ہے، وہاں پہنچ گیا ہے، وہاں مقدس دیار، وہاں وہ کعبہ کی زیارت، وہاں مختلف میادین، وہ صفا مروہ، وہ مختلف مناسک کے احوال، وہ لبیک لبیک کی لوگوں کی صدائیں، وہ سب کچھ بھی موجود ہے، اور ساتھ اپنے بدن میں بھی ایک پورا جہان موجود ہے۔ اس کی تبدیلی اور انقلاب کے لیے تو خالق کائنات جل جلالہ نے بندے کو وہ پہلے جہاں فٹ ہو چکا تھا دنیا میں اور بالکل مربوط تھا دنیا میں، رچ بس چکا تھا، وہاں سے کھینچ کر باہر نکال کر اس کو زہد کا تاج پہنانے کے لیے رب ذوالجلال نے اپنے بندے کو حج کا رستہ دکھایا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، 5ویں نمبر پر حج تسکین محبت ہے۔ انسان کا جس سے پیار ہوتا ہے تو اس کی چیزیں دیکھنے کو جی کرتا ہے، جس طرح کا پیار ہوتا ہے پھر اسی طرح کی چاہت بھی ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم ہے اللہ کے، تو ان کی چاہت کا نتیجہ یہ نکلا، ارنی انظر الیک، اے اللہ اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کا پیار بڑے درجے کا ہے رب کے ساتھ، تو انہوں نے خود اس کے دید کا تقاضا کر لیا کہ اے اللہ اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور ہم جیسے جو ہیں، ہمارا اس لیول کا پیار نہیں رب کے ساتھ جو اللہ کے پیغمبر کا ہوتا ہے اور اللہ کے کریم کا، لیکن آخر کلمہ جس کا پڑا ہے تو ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ جس رب کو سجدے کرتا ہوں اس کا گھر تو دیکھوں، اس کا گھر کیسا ہے، حالانکہ وہ گھر سے پاک، وہ مکان سے پاک، لیکن اس نے بندوں کو سہارا دینے کے لیے ایک مکان کو اپنی طرف منسوب کر کے اس کو ایسا شرف دے دیا، فرمایا یہاں آؤ گے تو میرے گھر میں آ جاؤ گے، یہ میرے گھر، یہ خاص ہے وہ نقطہ کہ رب ذوالجلال جب مکان سے ہے ہی پاک، وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ ایک گھر کو کیوں کہتا ہے یہ بیت اللہ ہے، یہ میرا گھر ہے؟ صرف بندوں کو دلاسا دینے کے لیے کہ تم اپنے رب کا گھر ڈھونڈو گے کہ رب رب کرتے ہوئے زندگی گزر رہی ہے، اس رب کے گھر بھی تو جائیں۔ فرمایا میں گھر سے پاک ہوں، مگر تمہیں نوازنے کے لیے میں نے گھر بنا دیا ہے کہ اس پر میرے جلوے برستے ہیں، تم اس میں آ کے بیٹھو گے، اس کے پاس آؤ گے، اپنی عبادت کرو گے، تمہیں محسوس ہوگا کہ ہم جس رب کو سجدہ کرتے ہیں اب پہلے کے مقابلے میں ہم اس کے قریب ہو گئے ہیں، اگرچہ وہ تو شرک سے بھی قریب ہے، لیکن اس گھر کی نسبت کی وجہ سے جہاں رب ذوالجلال اپنے خاص جلووں کو نازل فرماتا ہے تو خالق کائنات جل جلالہ نے یہ حج کا حکم لوگوں کی محبت کو سیراب کرنے کے لیے اور تسکین بخشنے کے لیے یہ دیا، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دل، افئدہ من الناس تہوی الیہم، لوگوں کے دل ادھر مائل رہے، جھکتے رہے، تو وہ اثر موجود ہے۔ تو ایک تڑپ ہے انسان میں کہ وہ جا کے وہ اس گھر کی زیارت کرے، اس کا دیدار کرے، تو خالق کائنات جل جلالہ نے یہ اس کے لیے اپنی طرف سے حکم بھی دے دیا۔ ایک طبیعت بھی چاہتی تھی، دوسری شریعت بھی ہو گئی، طبیعت اور شریعت کی یکجائی ہے، ویسے ہی انسان حکم نہ آتا تو اس کا اپنا یہ تقاضا ہونا تھا کہ کاش کہ میں جا کے دیکھوں اللہ کا گھر کیسا ہے اور وہ مقامات کیسے ہیں جہاں انبیاء کرام علیہ السلام حج کرتے رہے، اور بالخصوص اس لحاظ سے کہ جہاں میرے نبی علیہ السلام نے حج فرمایا ہے، جہاں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی ہے، جو شہر مولد ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور پھر وہ شہر جہاں پر آرام فرما ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، حرمین شریفین کی زیارت کا یہ شوق اس انداز میں ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے طبیعتوں کے اندر اس چیز کو رکھا ہے، اور پھر شریعت کا حکم دے کر رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کو نوازنے کا ایک بہترین موقع ان کو عطا فرمایا ہے۔ 6 نمبر پر حج شیطان کی رسوائی کے لیے ہے۔ شیطان بندے کو ہر وقت شکار کرنا چاہتا ہے، اور جب بندہ بھٹکتا ہے شیطان ہنستا ہے، تو رب ذوالجلال چاہتا ہے میرا بندہ بھی تو شیطان سے بدلہ لے، میرا بندہ ہنس رہا ہو شیطان رو رہا ہو، تو اس کے لیے خاص یہ مقام ہے، خاص مقام، اور حج اور بالخصوص یوم عرفہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ آپ کو جیسے باقی ساری کائنات کا مشاہدہ ہے، ایسے ہی آپ شیطان کو بھی دیکھتے ہیں کہ کب مرتا ہے، کب روتا ہے، کب اپنے آپ کو مایوس سمجھتا ہے، کیا کیا کیفیات ہے شیطان کی۔ آپ یعنی وہ شیطان جو دنیا پر اپنا ایک تسلط جمانا چاہتا ہے،
میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کے سامنے وہ ہیچ ہے، اور سرکار سب کچھ اس کے بارے میں پوری طرح جانتے ہیں کہ اسے کیسے مسترد کیا جا سکتا ہے اور دھتکارا جا سکتا ہے۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، ما رؤي الشیطان اصغر ولا احقر ولا اظہر ولا اغیظ منه فی یوم عرفہ۔ فرمایا 9 ذو الحج ہو اور میدان عرفات ہو، اس دن جس قدر شیطان روتا ہے اتنا اور کسی دن میں نہیں روتا۔ فرمایا نہ شیطان کا ایک سائز ہے، اس طرح موبائل اور خود بخود بڑھنے گھٹنے والا، کبھی چڑیا جیسا جتنا بن جاتا ہے، کبھی وہ پہاڑ سے بھی بڑا بن جاتا ہے، اور یہ سائز بڑھتا گھٹتا ہے کیسے؟ لوگوں کی اعمال کی وجہ سے۔ جب دیکھے کہ لوگ تو میرا فٹ بال بن گئے ہیں، پھر خوشی سے پھولتا ہے، وہ پہاڑ سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور جب یہ سمجھے کہ لوگوں نے تو میری خلاف ورزی شروع کر دی ہے اور انہوں نے میرے کیے پہ پانی پھیر دیا ہے، وہ اتنے سجدے کرنا شروع ہو گئے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، توبہ استغفار کر رہے ہیں، اب شیطان کی ہوا نکل جاتی ہے، چڑیا سے بھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شیطان کو رسوا کرنے کا سب سے سنہری چانس اور شیطان پر حملہ کرنے کا سب سے بڑا موقع یہ حج کا موقع ہے، اور پھر یوم عرفہ، اس کے اندر فرمایا پورے سال میں شیطان اتنا چھوٹا کسی دن بھی دکھائی نہیں دیتا جتنا 9 ذو الحج کے دن دکھائی دیتا ہے، اور اتنا کسی دن بھی افسردہ نظر نہیں آتا جتنا 9 ذو الحج کو افسردہ نظر آتا ہے جب حاجی میدان عرفات میں پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا اتنا کسی دن بھی شیطان غصے میں نظر نہیں آتا جتنا اس دن غصے میں نظر آتا ہے، دھتکارا ہوا ہے، غصے میں مارا ہوا ہے اور پریشان ہے، افسردہ ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس واسطے الا ان الرحمت تنزل فیہ فیتجاوز من الذنوب العظام۔ فرمایا سبب یہ ہے اس نے سارا سال لگایا تھا اور بندوں کو گناہوں میں پھنسایا تھا، اور اتنے بڑے بڑے پہاڑ بن گئے تھے گناہوں کے، مگر فرمایا اس دن میں رحمتیں اتنی ہیں کہ وہ ساری پہاڑیاں رحمتوں کے پانی میں ڈوب گئی ہیں اور ہر طرف رحمت ہی رحمت ہو گئی ہے۔ تو عرفات کے میدان میں جس وقت وہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو وہ شیطان روتا ہے کہ میرے سار کی ساری کاروائیاں جو تھیں وہ تو پانی میں مل گئی، کھائے وہ خاسر ہو گئی۔ تو یہ خاص دن ہے، اس کے اندر یہ خاص حکمت ہے وہاں کی حاضری میں، کیونکہ شیطان ہمارا عدو مبین ہے، اس کو پسپا کرنا اور اس کو ذلیل و رسوا کرنا یہ بھی بہت بڑا تقاضا ہے شریعت کا ہم سے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بہت سنہری چانس ہے، اور یہاں جس وقت رحمتوں کے میلے ہوتے ہیں اور ہر طرف رحمتوں کی آوازیں ہوتی ہیں اور اللہ کی بخشش کے نظارے ہوتے ہیں، شیطان کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ یہ مقصد بھی ہے حج کی حکمتوں میں کہ بندے پہنچیں اور شیطان سے بدلہ لیں اور رب ذوالجلال کی رحمتوں کے حصول سے اپنے آپ کو مالا مال اور موزن اور منظر کر لیں۔ یہاں پر حضرت فضیل بن عیاض کا وہ واقعہ بھی سامنے ہے، وہ جس وقت میدان عرفات میں تھے اور دیکھا کہ لوگ رو رہے ہیں، اور جو لوگ عرفات میں گئے ہیں جانتے ہیں کہ وہاں کے خاص مناظر ہیں، آنکھیں اشک بار ہیں اور دلوں میں نرمی ہے، اور لوگ قیام کر رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں، اور ہر چھوٹا بڑا اپنی اپنی فکر میں ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہے، اور دور دور تک چیخیں نکل رہی ہیں اپنے گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے، خوف سے لوگ مغفرت کی بھیک مانگنے کے لیے اللہ کے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں۔ ایسے میں حضرت فضیل بن عیاض نے جب دیکھا کہ اتنے لوگ ہزاروں موجود ہیں اور وہ پورا عرفات کے اندر ایک رم جھم ہے آنسوؤں کی اور لوگ بخشش کے متلاشی ہیں، تو آپ فرمانے لگے ارأیتم لو ان هؤلاء ساروا الى رجل واحد فسألوه ذلك اكان يردهم۔ ایک بندے کو کہنے لگے جتنے یہ سارے اللہ کے دروازے پہ رو رہے ہیں، یہ ہزاروں لاکھوں انسان، اگر یہ سارے مل کر کسی دنیا دار کے دروازے پہ چلے جائیں اور اس سے جا کر کوئی بڑی چیز نہ مانگے، سألوه دانے کا، ایک دانک مانگ لے، درم کے چھٹے حصے کو کہا جاتا ہے دانک، دانک کا سوال کرے، تو وہ ایک انسان کیا ان لوگوں کو جھٹلا دے گا کہ اتنے آگے ہیں مجھ سے اور مانگتے چھوڑی سی چیز ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں، اتنے اگر بندے مل کے چلے جائیں کسی کے دروازے پر تو وہ کہے گا اتنے آگے ہیں اور مانگ تو یہ دانک ہی رہے ہیں، چھوٹے سے درم کا چھٹا حصہ مانگتے، پورا درم بھی نہیں مانگتے، تو اس کے لیے کوئی مسئلہ ہوگا وہ
ان کی حاجت کو پوری کرنا، یہ سارے مل کے اس کے دروازے پہ چلے جائیں؟ تو لوگوں نے کہا نہیں، اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ ایک تو یہ سمجھے گا کتنے آگے ہیں، دوسرا یہ کہے گا مانگ کچھ نہیں رہے، دانے کی مانگ رہے ہیں۔ تو حضرت فضیل بن عیاض کہنے لگے اگر ایسی صورتحال ہے واللہ للمغفرہ عند اللہ عز وجل اہون من اجابت رجل بدانک، فرمانے لگے یہاں جیسے اس بندے کو دانک دینا کوئی مسئلہ نہیں، کہے گا اس سے تو کوئی کمی نہیں آتی، درم کا چھٹا حصہ ہے دے دوں تو ہوتا کیا ہے، وہ بلا جھجک دانک دے دے گا۔ فرمایا میرے رب کے سامنے اتنے ہزاروں لاکھوں کو بخشنا یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لہذا جیسے یہ سارے مل کے کسی دنیا دار کے دروازے پہ جا بیٹھے اور دانک مانگیں اور دانک دینا اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، وہ کہے گا دانک 1000 بار مانگے، دانک تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ فرمایا جیسے اس بندے کے سامنے دانے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس سے بھی آگے یہ مقام ہے کہ میرے رب کے سامنے اتنے لوگوں کو معاف کرنا یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لہذا یہ مانگتے ہیں تو خالق کائنات جل جلالہ ان کو بخشش عطا فرما دیتا ہے اور اپنی طرف سے خاص مغفرت کے تاج عطا فرماتا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، یہ اختصار سے بیان اس مسئلے کا ہو رہا ہے کہ حج کے اندر اسرار و رموز کیا ہیں۔ اس میں ایک جو آخری موقع پر یعنی آخری اس موضوع کی جو حیثیت بیان کرتے ہوئے ویسے تو حکمتیں بے شمار ہیں، وہ خاص کہ رب ذوالجلال نے اس حج کی وجہ سے اس بندے کو پوری کائنات کا ہم نوا بنا دیا اور کائنات کو اس کا ہم نوا بنا دیا، کائنات کو اس کی رفاقت دے دی اور اس کو کائنات کی رفاقت عطا کر دی، کیونکہ جس وقت یہ تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ جس وقت کلمات اس کی زبان پر ہوتے ہیں اور یہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس وقت پوری کائنات اس کی ہم زبان ہوتی ہے۔ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ترمذی اور ابن ماجہ میں موجود ہے، فرمایا ما من مسلم یلبی الا لبى من عن یمینہ و شمالہ من حجر او شجر و مدر حتی تنکت الارض حتی تنکت الارض من ہا ہنا و ہا ہنا، فرمایا جس وقت کوئی بندہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دیتا ہے، حاضر ہوں میں بار بار حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، جس وقت یہ آواز نکالتا ہے، گھر سے چلا تھا، احرام باندھا تھا، احرام شروع ہو گیا اور تلبیہ شروع ہو گیا، رستے میں پڑھتا گیا، وہاں مختلف مقامات پہ پڑھتا گیا، اس کی حالت کیا تھی؟ فرمایا جب یہ بولتا تھا الا لبى من عن یمینہ، اس کے دائیں بازو سے لے کر زمین کے آخری کونے تک درمیان میں جو کچھ آ رہا ہے، من حجر جتنے پتھر اور شجر جتنے درخت و مدر جتنی مٹی کے ڈھیلے، جو کچھ بھی آتا ہے سارا اس بندے کے ساتھ یک زبان ہو کہ ہر چیز لبیک کہتی ہے، اور ادھر ہی بائیں پہر کندھے سے لے کر زمین کے آخری کنارے تک، فرمایا حتی تنکت الارض من ہا ہنا و ہا ہنا، دائیں طرف بھی زمین ختم ہو جاتی ہے، بائیں طرف بھی زمین ختم ہو جاتی ہے، پوری کائنات اس کے ساتھ شریک ہو گئی، اس کی ہم نوا بن گئی، اس نے لبیک کہنا شروع کر دیا۔ رب ذوالجلال نے اس کو اتنے بڑے مخلوق کے دھارے میں شامل کیا اور اس کو ایسی رفاقت عطا کر دی کائنات کی۔ تو یہ حج کا وہ خاص مضمون ہے اور خاص انداز ہے جس میں رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے مختلف قسم کے گولڈن چانسز بندے کے لیے رکھے ہیں۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں بار بار اس موقع کی سعادتیں عطا فرمائے اور حج کے اسرار و رموز سے ہمیں بہرہور ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ یا الہ العالمین، ہمارے اس پروگرام کو اپنے دربار میں قبول فرما اور ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرما، زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی حاضری کی توفیق عطا فرما، اور بالخصوص ان کی اس پروگرام کا ثواب تمام رسولوں کے قائد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما، اور تمام شہدائے بدر اور شہدائے احد کی ارواح مقدسہ کے لیے پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما اور ان کو مزید بلندی درجات عطا فرما۔ یا الہ العالمین، حاضرین کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما، بیماروں کو شفا کامل عاجل عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما،
پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی دینی دنیاوی مشکلات کو حل فرما۔ اے اللہ تیرے کتنے بندے ہیں جو تیرے گھر کی حاضری کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، اے اللہ ان کے لیے بہترین اسباب پیدا فرما، انہیں اپنے گھر پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین سب کو بار بار حرمین شریفین کی حاضری کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین جتنے حضرات و خواتین نے شرکت کی ہے سب کو قدم قدم پر لاکھوں ثواب عطا فرما۔ یا اللہ یہ افہام دین کا پرنور پروگرام اس کو دونوں جہاں میں ہماری کامیابیوں کا سبب بنا۔ اے اللہ ہمارے ملک کو استحکام عطا فرما، عالم اسلام کو اتحاد و اتفاق عطا فرما، مسلمان دنیا میں جہاں کی مجبور و مظلوم ہیں ان کو جبر و ظلم سے نجات عطا فرما۔ یا الہ العالمین تم بیماروں کو شفاء کامل عاجلہ عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، ہم سب کی بخشش فرما اور سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان کے والدین کو صحت و عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین کا وصال ہو چکا ہے اے اللہ ان کے والدین کو فردوس کے بالا خانوں میں بلند مقام عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہماری دعا کو اپنے دربار میں قبول فرما، جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو نہیں مانگ سکے اور ہمارے لیے مفید ہے وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔